بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک کہانی کے ذریعے سے عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لکھنے والے عربی سے تھوڑی مختلف ہے اور جو بولنے والی عربی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کان یا مکان نملہ و بفخیز و کانو ربا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ پر نملہ یعنی چیونٹی و بفخیز اور ٹڈا، یہ چیونٹی اور ٹڈا، بفخیز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کی جو ٹڈا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو جس طرح کسی کی مونچھیں اگر بڑی ہوں اس کو بشنت بولتے ہیں، اسی طرح اگر اس کی ٹانگیں بڑی ہیں تو اس کو کیا بول رہے ہیں؟ بفخیز۔ اس کا نام کیا دیا ہے؟ بفخیز، یعنی بڑی ٹانگوں والا۔ وکانو ربا، اور وہ آپس میں دوست تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چیونٹی اور ٹڈا آپس میں دوست تھے۔ ربا دوست کو بولتے ہیں۔ لما فصل الصيف تمت النملة تجمع لها أكل وتخزنه في بيتها۔ لما فصل الصيف، جب آیا گرمی کا موسم، یہ ہے جا فصل الصيف، لیکن چونکہ جا کیا بولا جاتا ہے یا، تو اس لیے ادھر لکھا ہوا بھی یہی ہے۔ لما فصل الصيف، جب آیا موسم گرمی کا، تمت النملہ تجمع لها أكل۔ لما فصل الصيف تمت النملة تجمع لها أكل وتخزنه في بيتها۔ جب آیا موسم گرمی کا، فصل الصيف گرمی کا موسم، تمت النملة تجمع لها أكل، تو لگ گئی چیونٹی جمع کرنے اپنے لیے کانا، تو چیونٹی اپنے لیے کانا جمع کرنے لگ گئی۔ وتخزنه في بيتها، اور اس کو اپنے گھر میں سٹور کرنے لگ گئی۔ والبفخيز كل قاعد ويغني ويناعز وملوع شبد الناس بصوته المزعج۔ والبفخيز كل قاعد، اور بفخیز جو تھا، جو ٹڈا تھا، کل قاعد ہمیشہ بیٹھا رہتا، ویغنی ویناغز، اور گاتا اور گنگناتا رہتا، وملوع شبد الناس، اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، پریشان کیا ہوا تھا، بصوتہ المزعج، پریشان کر دینے والی آواز سے۔ وملوع شبد الناس، شبد اصل میں کلیجے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان جینا حرام کیا ہوا تھا، ان کا لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، بصوتہ المزعج، اپنے پریشان کر دینے والی آواز سے۔ والبفخیز کل قاعد ویغنی ویناعز وملوع شبد الناس بصوتہ المزعج، اور ٹڈا ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا اور گاتا اور گنگناتا رہتا، اور لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، بصوتہ المزعج، اپنی پریشان کر دینے والی آواز سے۔ النملہ انصحت البفخیز وقالت له، چیونٹی نے نصیحت کی ٹڈے کو اور اس سے کہا، لیش ما تدور لک اکل، کیوں نہیں ڈھونڈتے اپنے لیے کانا، وتخزنہ فی بیتک فی فصل الصیف، اور سٹور کرتے ہو اس کو اپنے گھر میں موسم گرما میں۔ النملہ انصحت البفخیز وقالت له لیش ما تدور لک اکل وتخزنہ فی بیتک فی فصل الصیف، چیونٹی نے نصیحت کی ٹڈے کو اور اس سے کہا کہ گرمی کے موسم میں کیوں اپنے لیے کانا نہیں ڈھونڈتے اور اس کو اپنے گھر میں سٹور کرتے ہو۔ لأن الحین الاکل متوفر، کیونکہ ابھی کانا متوفر ہے یعنی موجود ہے۔ ولكن فی الشتاء ما بتحصل شیء تأکلہ، لیکن سردی کے موسم میں تم کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو۔ لأن الحین الاکل متوفر، کیونکہ ابھی کانا موجود ہے، ولیکن فی الشتاء ما بتحصل شیء تأکلہ، لیکن سردیوں کے موسم میں تم کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ رد البفخیز وقال لا تحاتینی طوى الناس وعندي وقت کافی۔ رد البفخیز وقال، جواب دیا بفخیز نے اور کہا، لا تحاتینی، فکر نہیں کرو، چونٹی چونکہ مؤنث ہے اس لیے کیا ہے؟ لا تحاتینی۔ اگر مذکر ہوتا تو کیا بولتے؟ لا تحاتی، لا تحاتینی، فکر نہیں کرو، طوى الناس، ابھی بہت وقت ہے، طوى الناس، ابھی بہت وقت ہے،
وعندی وقت کافی، اور میرے پاس کافی ٹائم ہے۔ رد البفخیز وقال لا تحاتینی تو الناس وعندی وقت کافی۔ بفخیز نے جواب دیا فکر نہیں کرو، ابھی بہت ٹائم ہے اور میرے پاس کافی وقت ہے۔ بس ما دام الجو حلو بقعد أغني وإذا الشتاء بيصير خیر۔ بس ما دام الجو حلو، بس جب تک موسم خوشگوار ہے، الجو الحلو موسم خوشگوار ہے، بقعد أغني وإذا الشتاء بيصير خیر، میں کیا کروں گا، گاتا رہوں گا، اور اگر سردی آ گئی، وإذا الشتاء، اور اگر سردیاں آ گئی، بيصير خیر تو خیر ہو جائے گی۔ المهم النملة تمت تجمع الأكل، مختصراً یہ کہ چونٹی جو ہے وہ جمع کرنے لگی اپنے لیے کانا، یعنی چونٹی اپنے لیے کانا جمع کرنے میں لگی رہی۔ وتخزنه في بيتها، اور اس کو اپنے گھر میں سٹور کرنے لگی۔ والبفخیز واصل يغني ويناغز، اور بفخیز جو تھا وہ ویسی گاتا اور گنگناتا رہا۔ خلص الصيف وهي الشتاء وبرد الجو تم يطق المطر۔ خلص الصيف وهي الشتاء، گرمی کا موسم ختم ہوا۔ خلص الصيف، گرمیاں ختم ہو گئیں۔ وهي الشتاء، اور سردیاں آ گئی۔ وبرد الجو، اور موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ تم يطق المطر، اور بارش برسنے لگی۔ النملہ انخشت فی بیتہا، چونٹی انخشت کے معنی ہے چپنا، چونٹی چپ گئی فی بیتہا اپنے گھر میں۔ وقعدت تأکل من الأکل اللي جمعت، اور بیٹھ گئی کانا کانے جو کہ اس نے جمع کیا تھا اپنے لیے۔ یمعتھا یعنی جمع تھا یہ، لیکن یہاں کیا ہے، یمعتھا یعنی جمع کیا ہوا۔ النملہ انخشت فی بیتہا وقعدت تأکل من الأکل اللي جمعتھا، چونٹی چھپ گئی اپنے گھر میں اور بیٹھ کر کانا کھانے لگ گئی جو اس نے جمع کیا ہوا تھا۔ لیکن البفخیز ما کان عند أکل ولا بیت، لیکن ٹڈے کے پاس نہ تو کانا تھا اور نہ گھر۔ لأنہ ضیع وقتہ فی فصل الصیف فی اللعب والغناء، کیونکہ اس نے ضائع کیا تھا وقت کو فی فصل الصیف گرمی کے موسم میں، فی اللعب والغناء گانا گانے اور کھیلنے میں۔ لیکن ٹڈے کے پاس نہ کانا تھا اور نہ گھر، کیونکہ اس نے اپنا سارا وقت گرمیوں میں گانے اور کھیلنے میں ضائع کیا تھا۔ وتم يتنافض من البرد والجوع، وتم يتنافض، اور ٹٹرنے لگا، من البرد والجوع ٹھنڈی اور بھوک سے۔ برد ٹھنڈی کو اور جو بھوک کو بولتے ہیں، اور ٹٹرنے لگا ٹھنڈی اور بھوک سے۔ وفکر فی صدیقتہ النملہ، اور اس نے سوچا اپنے دوست چونٹی کے بارے میں، اور اس کو یاد آ گئی اپنے دوست چونٹی کی۔ وفکر فی صدیقتہ النملہ وراح لہا، اور گیا اس کے پاس۔ وطق الباب، اور دروازہ کٹکھٹایا۔ تگ جو ہے یہ بہت سارے اس میں یوز ہوتا ہے۔ طق الباب کے معنی ہے دروازہ کٹکھٹانا۔ طق المطر، بارش برسنے لگی، اور طق کے معنی مارنے کو بھی طق بولتے ہیں۔ وطق الباب، اور دروازہ کٹکھٹایا۔ وتم يتنافض من البرد والجوع، اور ٹٹرنے لگا سردی اور بھوک سے۔ وفکر فی صدیقتہ النملہ، تو اس کو اپنے دوست چونٹی کی یاد آ گئی۔ وراح لہا، اس کے پاس چلا گیا۔ وطق الباب، اور دروازہ کٹکھٹایا۔ وقال لها اختی النملہ، تو اس نے کہا اس سے، اختی النملہ انا آصف، بہن چونٹی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت افسوس ہے۔ انا آصف، مجھے افسوس ہے یا میں شرمندہ ہوں۔ لانی ما سمعت نصیحتک، کیونکہ میں نے نہیں سنا تمہاری نصیحت کو۔ نصیحتک، تمہاری نصیحت، چونٹی چونکہ مونس ہے اس لیے یہاں پر نصیحتک یوز ہوا ہے، نصیحتک نہیں، کیونکہ نصیحتک مرد کے لیے یوز ہوتا ہے اور نصیحتک مونس کے لیے۔ والحین انا واعد متاسف، اور ابھی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت افسوس ہے۔ واجد، یہ اصل میں واجد ہے یعنی بہت، لیکن
جیم یہاں پر لوگ اس میں مخفی ہے، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ انا واید متاسف، یعنی میں بہت شرمندہ ہوں. الحین ابھی، والحین انا واید متاسف، اور ابھی میں بہت شرمندہ ہوں. ومن فضلک عطنی شویہ عقل، ومن فضلک، اور برائے مہربانی، اور من فضلک یا من فضلک ماننے کے لیے ہے، اور برائے مہربانی عطنی شویہ عقل، دے دو مجھے تھوڑا سا کھانا، شویہ تھوڑا سا، عقل کھانا. وخلینی ادش بیتش، اور چھوڑ دو مجھے اپنے گھر میں، اور مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو. وخلینی ادش بیتش اتدفع لانی باموت من البرد والجوع، اور مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو، اتدفع تاکہ تھوڑا گرم ہو جاؤں، لانی باموت من البرد، کیونکہ میں ٹھنڈی اور جو بھوک سے مر جاؤں گا. لانی باموت، کیونکہ میں مر جاؤں گا، من البرد والجوع، ٹھنڈی اور بھوک سے. النملہ انکسر خاطرہ علی رفیجہا، نملہ کو ترس آ گیا، انکسر خاطرہ ترس آ گیا، علی رفیجہ اپنے دوست، البوفخیز ٹڈے پر، چینٹی کو اپنے دوست ٹڈے پر ترس آ گیا. ودخلت بیتہ، اور اس کو گھر میں داخل کر دیا. وعدتہ اکل وقالت لہ، اور دے دیا اس کو کھانا اور کہا اس سے. النملہ انکسر خاطرہ علی رفیجہا، چونٹی کو ترس آ گیا اپنے دوست ٹڈے پر. ودخلت بیتہ، ودخلت بیتہ، اور اس کو داخل کر دیا اپنے گھر میں. وعدتہ اکل وقالت لہ، اور دے دیا، عدتہ دے دیا، اکل کھانا، وقالت لہا، اور اس سے کہا. انا بساعدک، بس بشرط، میں تمہاری مدد کروں گا بس ایک شرط پر. انک تتعلم وتاخذ درس، کہ تم سیکھو گے اور سبق لوگے، من السار لک، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے. میں تمہاری مدد ایک شرط پر کروں گی کہ تم سبق لوگے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، یعنی تم کچھ سیکھو گے اس سے. انا نصحتک بس انت ما سمعت نصیحتی، انا نصحتک، میں نے تم کو نصیحت کی، بس انت ما سمعت نصیحتی، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہیں سنا. شکر البوفخیز النملہ، بوفخیز نے شکریہ ادا کیا چونٹی کا. ووعدہا ان یسمع کلامہا، اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بات کو سنے گا. وَأَنَّ سَنَ الْيَايَ فِي السَّيْفِ مَا يُضِيعُ وَقْتَهُ فِي اللَّعْبِ وَالْغِنَاءِ، اور آنے والے سال میں، سنہ الْيَايَ آنے والے سال میں، فی السیف گرمی کے موسم میں، ما یضیع وقتہ ضائع نہیں کرے گا اپنے وقت کو، فی اللعب والغناء کھیلنے اور گانے میں. ویجمع لها عقل، اور ویجمع لها عقل حق الشتاء، اور سردی میں اپنے لیے جمع کرے گا کھانا. اور سنہ الْيَايَ میں آنے والے سال میں گرمی کے موسم میں وقت ضائع نہیں کرے گا، اور کھیلنے اور کودنے میں وقت ضائع نہیں کرے گا، اور جمع کرے گا اپنے لیے کھانا، حق الشتاء سردیوں کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.